الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل لطلب التصدیق فقط، اور حل تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ حل کس کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے؟ تصدیق کو طلب کرنے کے لیے حل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فقط جیسے حل جا صدیقو کا، کیا آیا تیرا دوست، ٹھیک ہے، اور جواب میں نعم یا لا کا استعمال کریں گے، اور اسی وجہ سے ممتنع ہے اس کے ساتھ ذکر کرنا اس کے مد مقابل کو، اس کے معادل کو، اس کے مد مقابل کو اس کے ساتھ ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ پس نہیں کہا جائے گا حل جا صدیقو کا ام عدو کا، حل جا صدیقو کا ام عدو کا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ آگے حل کی دو قسمیں ہیں، ایک حل بسیط ہوتا ہے اور ایک حل مرکب ہوتا ہے۔ اور حل نام رکھا جاتا ہے بسیط اگر سمجھا جائے اس کے ساتھ فی نفسی ہی کسی شے کے وجود، سمجھا جائے اس کے ساتھ فی نفسی ہی کسی شے کا وجود سمجھا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بسیط کہیں گے۔ اگر اس کے ساتھ فی نفسی ہی کسی شے کا وجود سمجھا جائے تو اس کو بسیط کہیں گے۔ جیسے حلیل اونقاء موجودۃ، کیا اونقاء موجود ہیں؟ اب اس سے اونقاء کے موجود اور عدم موجود کی کو سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ یا تو سوال کیا جا رہا ہے کیا اونقاء موجود ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بسیط کہیں گے۔ اور مرکب اگر سمجھا جائے اس کے ساتھ ایک چیز کے وجود سے دوسری چیز کا وجود، ایک شے کے وجود سے دوسری شے کا وجود اس سے سمجھا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکبہ کہتے ہیں۔ جیسے حل تبید الانقاء وتفرق، کیا انقاء بچے دیتے ہیں، انڈے دیتے ہیں یا بچے دیتے ہیں؟ انڈے دیتے ہیں اور بچے دیتے ہیں۔ یہاں پر اب انقاء کے وجود تو ہے لیکن ایک چیز کے وجود سے دوسری شے کا وجود سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ انقاء تو وجود ہے، اب کیا وہ انڈے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں، اس کا وجود سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مرکبہ کہیں گے۔ اور ماں، آگے ماں طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اسم کی شرح کو، اسم کی وضاحت کو، اسم کی وضاحت کو ماں کے ساتھ طلب کیا جاتا ہے۔ جیسے مل اس جادو اول جین، یعنی کہ کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہو تو پوچھے کہ تیرے پاس کیا ہے، تو وہ کہے مل اس جدل او اجن، کہ یا تو سونا ہے یا چاندی ہے، یا سونا ہے یا چاندی ہے، اس طرح وہ کہے۔ یا مسمہ کی حقیقت کو طلب کیا جاتا ہے ماں کے ذریعے، مسمہ کی یا تو اسم کی وضاحت کو طلب کیا جاتا ہے یا پھر مسمہ کی حقیقت کو، نام کی حقیقت کو طلب کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ مل انسان، یعنی کہ انسان اپنی حقیقت میں کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ یا ایسی حالت کو جو مذکور ہو اس کے ساتھ، یعنی کہ ایسی حالت کو جو مذکور ہو اس کے ساتھ، اس کے لیے ماں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ تیرا قول آنے والے کے لیے تجھ پر، جو تیرے پاس آیا تو اس کو کہے ماں انتا، یعنی کہ کوئی سفر سے آئے تو اس کو کہے کہ تو کیسا ہے، ماں انتا، تو کیسا ہے، تیری حالت کیسی ہے۔ اب یہاں پر اس حالت میں مذکور ہے نا، اس کی طبیعت میں مذکور ہے اس بندے میں، تو وہ پوچھ رہا ہے، یعنی کہ تیری طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ مثال الاولی کلفظ الدابۃ، پہلے کی مثال جس طرح کے لفظ دابہ منطق میں ہے، اصل میں وضع کیا گیا اس کے لیے جو چلتے ہیں زمین پر، جو چلتے ہیں زمین پر، یہ دابہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پھر اس کو نقل کر دیا عرف عام والوں نے فرس کے لیے، گھوڑے کے لیے، یا چار پاؤں والوں کے لیے، یا تو گھوڑے کے لیے اس کو نقل کر دیا یا پھر چار پاؤں والوں کے لیے اس کو نقل کر دیا عرف عام والوں نے، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرے کی مثال جس طرح کے لفظ صلاۃ، جس طرح کے لفظ صلاۃ ہے اصل میں دعا کے معنی میں، اصل میں کیا ہے؟ دعا کے معنی میں ہے، پھر اس کو نقل کر دیا شرع والوں نے مخصوص ارکان کی طرف، نماز کی طرف اس کو وضع کر دیا۔ تیسرے کی مثال جس طرح کے لفظ اسم، جس طرح کے لفظ اسم لغت میں بلندی کے معنی میں، بمعنی علو کے ہے، بلندی کے معنی میں ہے،
پھر اس کو نقل کر دیا نحویوں نے ایسے کلمے کی طرف جو مستقل ہو دلالت میں اور نہ ملا ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کی طرف، نحویوں نے پھر اس کو ادھر منتقل کر دیا۔ اور اگر نامشہور ہو ثانی میں، اگر نامشہور ہو ثانی میں اور نہ ہی چھوڑا گیا ہو پہلے میں، بلکہ استعمال ہو پہلی وضع میں کبھی اور دوسری میں کبھی، کبھی پہلی میں استعمال ہو کبھی دوسری میں استعمال ہو، تو نام رکھا جاتا ہے نسبت کے ساتھ پہلی میں حقیقیہ اور نسبت کے ساتھ دوسری میں مجازیہ۔ پہلی میں حقیقیہ رکھا جاتا ہے، دوسری میں مجازیہ رکھا جاتا ہے۔ جس طرح کہ اسد نسبت کرنا حیوان مفترس کی طرف، یہ حقیقہ ہے، اور رجل شجاع کی طرف یہ مجازی ہے۔ پس نسبت کرنا پہلے کی طرف حقیقت ہے اور دوسرے کی طرف مجاز ہے۔ یعنی کہ جب شعر کی نسبت حیوان مفترس کی طرف، یعنی کہ ایک حیوان ہے جو مفترس سے چیر پھاڑ کرنے والا ہے، اس کی طرف کہیں گے تو یہ حقیقت ہوگا، لیکن اگر شعر کی نسبت رجل شجاع کے لیے کریں گے، طاقتور مرد کے لیے کریں گے تو یہ مجاز ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے فصل انکان لفظ متعدد ہے، آگے فصل ہے لفظ مترادف کے بیان میں۔ کس میں ہے؟ لفظ مترادف کے بیان میں، کہ اگر ہو لفظ متعدد، کیا ہو؟ لفظ متعدد اور معنی ایک ہو، لفظ متعدد ہو معنی ایک ہو تو نام رکھا جاتا ہے مرادف، مترادف نام رکھا جاتا ہے۔ لفظ متعدد ہو معنی ایک ہو تو نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مترادف۔ جس طرح کہ اسد و لیس دونوں کا معنی شیر ہے، لفظ متعدد ہے لیکن معنی ایک ہے تو اس کو مترادف کہیں گے۔ اور غیم اور غیث لفظ دو ہیں، معنی بادل اور بارش ہے، اس کا بادل بھی کہتے ہیں بارش بھی کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرانا ہے۔ آگے قدوری شریف کا باب الاکالتی، باب الاکالتی۔ اب اکالہ کی تعریف، اکالہ کہتے ہیں کہ بائع نے نا مشتری کو ایک چیز بیچی، بائع نے مشتری کو ایک چیز بیچی، اب بائع کو پھر پتہ چلا، بائع کو پھر ذہن میں آیا، ذہن میں سوچا اس نے کہ میں نے جو چیز بیچی اس میں کچھ نقصان تھا، کمی تھی، تو پھر وہ بائع کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ جو میں نے تجھے چیز بیچی نا یہ مجھے واپس کر دے، تو اس کو اکالہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اکالہ کہتے ہیں۔ اکالہ جائز ہے بیع میں بائع اور مشتری دونوں کے لیے، دونوں کے لیے اکالہ جائز ہے۔ یعنی کہ اگر مشتری کو کوئی لگا ہے مسئلہ تو مشتری بھی کر سکتا ہے، بائع بھی کر سکتا ہے۔ پہلی سمن اول کی مثل کے ساتھ، سمن اول کی مثل کے ساتھ، یعنی کہ سمن اول کی مثل کے ساتھ اکالہ جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے تو 100 روپے کی خریدی تھی، بعد میں جب اکالہ کرے گا تو 50 روپے دے گا، یہ جائز نہیں ہوگی۔ پس اگر شرط لگائی اکثر کی اس سے یا کم کی اس سے تو پس شرط باطل ہے، اکالہ باطل نہیں ہوگا، اکالہ ہو جائے گا، جائز ہے، شرط باطل ہوگی، جو شرط اس نے لگائی ہے وہ ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور لٹائے گا مثل اول کے ساتھ، سمن اول کی مثل، اور واپس کرے گا سمن اول کی مثل واپس کرے گا، یہ نہیں ہے 100 کی پہلے بیچی تھی آپ 50 کی، یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ فسق ہے متعاقدین کے حق میں، متعاقدین کے حق میں فسق ہے، دونوں متعاقدین کے حق میں یہ فسق ہے۔ بیع جدید میں غیر کے حق میں، بیع جدید میں غیر کے حق میں امام صاحب کے قول میں یہ صحیح ہے۔ یعنی کہ ایک تھا زید، ایک تھا عمر، اب زید نے عمر کو چیز بیچی، زید نے عمر کو چیز بیچی، اب کچھ دنوں بعد زید کو لگا بھائی اس میں تو مسئلہ تھا، اس میں تو مسئلہ تھا، واپس کر آتا ہے عمر سے، عمر سے چیز واپس لیتا ہے اسی پیسوں میں، 100 روپے کی بیچی تھی 100 ہی واپس لے گا، ٹھیک ہے 100 ہی واپس لے گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، زید بکر کو آگے 150 کی بیچ دیتا ہے، تو یہ ایک بیع جدید ہوئی، نئی بیع ہوئی، اگلی نہ رہی، نئی بیع ہوئی، یہ امام صاحب کے قول میں درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیع جدید غیر کے حق میں امام صاحب کے قول میں ہے، صحیح ہے، اکالہ جائز نہیں ہے، بیع جدید جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور سمن کا ہلاک ہونا نہیں منع کرتا اکالہ کے صحیح ہونے کو، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ تھا، اب سمن تو ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئے پیسے 100 روپے، تو یہ منع نہیں کرتے کہ اکالہ واپس نہیں ہو سکتا، اکالہ صحیح ہوگا پھر بھی۔
اور مبیہ کا ہلاک ہونا منع کرتا ہے اس کی صحت کو، ٹھیک ہے نا، اکالہ کی صحت کو منع کرتا ہے، یعنی کہ اب جب مبیہ چیز ہی نہیں رہی تو پھر اکالہ کہاں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہلاک ہو جائے بعض مبیہ، اگر تھوڑا سا مبیہ ہلاک ہو تو جائز ہے اکالہ کرنا باقی میں، دوسرا جو باقی رہ گیا اس میں اکالہ کرنا جائز ہوگا، اس میں اکالہ کرنا کیا ہوگا، جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اصول الشاشی کا آ جائیں، سمجھ آ گئی ہوگی۔ امام شافعی نے کیا کہا تھا، نیت اور ترتیب فرض ہے، اور امام مالک نے کہا تھا بلا فرض ہے۔ اب ہم ان کا رد کریں گے، اب ہم ان کا کیا کریں گے، رد کریں گے۔ اب سائل سوال کر دیتا ہے پھر حدیث پاک کا کیا مطلب ہوگا، اب ہم ان کا رد کریں گے۔ ان کا رد اس طرح کریں گے کہ آپ نے دلیل دی ہے نا خبر واحد، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، نیت پر ہے۔ اب جو شوافے ہیں نا، شوافے وہ اعمال کا مضاف ثابت نکالتے ہیں، اعمال کا مضاف کیا نکالتے ہیں، ثابت نکالتے ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ اعمال ثابت ہوتے نیت کے ساتھ، اعمال کا ثبوت نیت کے ساتھ ہے، اعمال کا ثبوت کیا ہے، نیت کے ساتھ ہے۔ وہ اعمال کا مضاف ثبوت نکالتے ہیں، کیا نکالتے ہیں، ثبوت نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ کرتے ہیں کہ اعمال کا ثبوت نیت کے ساتھ، اسی وجہ سے انہوں نے فرض قرار دیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اعمال کا مضاف ثبوت نہیں ہے، بلکہ اعمال کا مضاف کامل ہے، کہ اعمال کا کامل ہونا نیتوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اعمال اگر نہ ہوا، نیت نہ ہوئی تو اعمال ہی نہیں ہوگا، بلکہ نیت نہ ہوگی عمل کا تو ثواب ملے گا ہی، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اعمال کا جو مضاف ہے وہ ہم نکالتے ہیں کامل، ترجمہ کرتے ہیں کہ اعمال کا کامل ہونا یہ نیتوں کے ساتھ ہے، اعمال کا کامل ہونا نیتوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اعمال ثابت ہی نہیں ہوں گے، اعمال ثابت تو ہوں گے لیکن اعمال کامل نہیں ہوں گے نیتوں کے بغیر، ٹھیک ہے۔ ایک کا رد ہو گیا۔ دوسری ترتیب، آپ نے کہا تھا کہ ترتیب کیا ہے، فرض ہے، تو آپ نے یہ جو دلیل دی نا ھذا وضو والی، تو یہ دلیل، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے۔ علماء نے اس پر کلام فرمایا ہے، یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، علماء نے اس پر کلام فرمایا ہے۔ حالانکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سر کا مسح کرنا بھول گئے۔ آپ کیا، سر کا مسح کرنا بھول گئے۔ صحابہ کرام جب وضو کر لیے، صحابہ کرام نے یاد دلایا کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا، آپ نے سر کا مسح نہیں کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دوبارہ سر کا مسح کیا، وضو دوبارہ نہیں کیا، دوبارہ سر کا مسح کیا، وضو نہیں کیا۔ اگر وضو میں ترتیب فرض ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو دوبارہ کرتے، صرف سر کا وضو نہ کرتے، اور اسی سے پھر آپ نے نماز بھی پڑھی تھی، اسی وضو سے نماز بھی پڑھی تھی، وضو دوبارہ نہیں کیا تھا۔ وضو کا دوبارہ نہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ وضو میں ترتیب فرض نہیں ہے، وضو کا دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وضو میں ترتیب فرض نہیں ہے۔ آگے امام مالک کا رد، امام مالک فرماتے ہیں نا کہ بلا فرض ہے، پے در پے یہ فرض ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، فرض نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار کی ہے، اس پر ہمیشگی اختیار کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے وہ فرض نہیں ہوتی، وہ فرض نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز پر ہمیشگی اختیار کی ہو اور تاکید کے ساتھ ارشاد بھی فرمایا ہو، ہمیشگی بھی اختیار کی ہو اور تاکید کے ساتھ ارشاد بھی فرمایا ہو اس کے کرنے کا، تو وہ چیز فرض ہوتی ہے، وہ چیز فرض ہوتی ہے۔ لہٰذا جو ولا ہے وہ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسواک پر بھی تو ہمیشگی اختیار کی ہے، آپ تہجد بھی ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہمیشگی کے ساتھ کرتے تھے۔ حالانکہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ نے اعتکاف نہیں کیا کسی وجہ سے، تو اگلی مرتبہ آپ نے ڈبل کیا، 20 دنوں کا کیا، پچھلے 10 دنوں کا بھی کیا، تو اس پر بھی آپ نے ہمیشگی اختیار کی۔
اگر یہ ہوتا کہ جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے تو پھر مسواک کرنا بھی ہم پر فرض ہوتا، ہم پر نماز رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا بھی فرض ہوتا، ہم پر تہجد پڑھنا بھی فرض ہوتا، حالانکہ کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی وہ فرض نہیں ہوتی، بلکہ فرض وہ ہوتی ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی بھی اختیار کی ہو اور اس کے کرنے کا تاکید کے ساتھ ارشاد بھی فرمایا ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم تطبیق کی صورت نکالیں گے کہ حدیث پاک پر بھی عمل ہو جائے اور قرآن پر بھی عمل ہو جائے، قرآن کے مطلق پر بھی عمل ہو جائے، اس پر زیادتی بھی لازم نہ ہو۔ تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن کے مطلق پر عمل کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ 3 چیزیں کا دھونا اور 1 چیز کا مسح کرنا نماز میں فرض ہے۔ 3 چیزوں کا دھونا اور 1 چیز کا مسح کرنا نماز میں فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ نیت، ترتیب، ولا اور تسمیہ سنت ہے۔ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ نیت، ترتیب، ولا اور تسمیہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سائل آ گیا، سائل سوال کرتا ہے کہ پیچھے گزرا۔ اب سائل سوال یہ کرتا ہے کہ پیچھے گزرا خبر واحد کا ایک مسئلہ، خبر واحد کا ایک مسئلہ کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نہیں ہے نماز مگر فاتحہ کی کتاب کے ساتھ۔ ادھر آپ نے حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے کہا تھا کہ مطلق قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے مطلق قرآن کا مطلق قرات کا کرنا واجب ہے، اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے مطلق قرات کا کرنا فرض ہے، اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور ادھر آپ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے، خبر واحد پر عمل کرتے ہوئے آپ کہتے ہو کہ یہاں سنت ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرتے ہو تو آپ کہتے ہو فرض ہے، اور حدیث پاک پر عمل کرتے ہو آپ کہتے ہو سنت ہے۔ حالانکہ جس طرح آپ نے پیچھے واجب قرار دیا تھا اسی طرح ادھر بھی واجب قرار دیتے، اسی طرح ادھر بھی واجب قرار دیتے، آپ نے یہاں پر سنت قرار دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ پہلا مسئلہ نماز کی شرطوں کے بارے میں تھا، پہلا مسئلہ جو تھا نماز کی شرطوں کے بارے میں تھا، یہ مسئلہ وضو کی شرطوں کے بارے میں ہے، یہ فیصلہ وضو کی شرطوں کے بارے میں ہے۔ اب نماز جو ہے وہ اصل ہے، وضو تابع ہے، نماز اصل ہے، وضو تابع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل کا جو کی شرط ہوگی وہ اصل ہوگی، اور تابع کی شرط تابع ہوگی۔ نماز اصل ہے اور وضو تابع ہے نماز کے، اصل کی شرط اصل ہوگی، وضو کی شرط تابع کی شرط تابع ہوگی۔ تو ہم نے اصل کی شرط پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ اصل ہو واجب قرار دیے فاتحۃ الکتاب کو، اور یہاں پر وضو تابع ہے جو کہ تابع کی شرطوں پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہاں کہ نیت، ترتیب، ولا اور تسمیہ یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ کر لے۔ فصل فی المطلق والمقید، فصل مطلق اور مقید میں چلے گئے ہمارے اصحاب اس کی طرف کہ بے شک مطلق کتاب اللہ سے جب ممکن ہو عمل کرنا اس کے اطلاق کے ساتھ، جب ممکن ہو عمل کرنا اس کے اطلاق کے ساتھ، تو پس زیادتی اس پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ نہیں جائے، پس زیادتی اس پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ نہیں جائے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں، اللہ تعالیٰ کے قول میں فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا وجوہکم، پس معمور کریں گے اس کو وہ مطلقاً دھونے پر، معمور کریں گے اس کو مطلقاً دھونے پر، یعنی کہ مطلقاً دھونا فرض ہے۔ پس نہیں زیادتی کریں گے اس پر نیت، ترتیب، ولا اور تسمیہ کی شرط کی بالخبری، خبر واحد کے ساتھ، خبر واحد کے ساتھ نیت، ترتیب، ولا اور تسمیہ کی شرط کی زیادتی اس پر نہیں کریں گے۔ ولاکن یعملوا، لیکن عمل کریں گے خبر کے ساتھ اس طریقے پر کہ نہ تبدیل ہو اس کے ساتھ کتاب کا حکم، یعنی کہ خبر پر عمل کرتے ہوئے کتاب کا حکم تبدیل نہ ہو۔ پس کہا جائے گا
کہ دھونا مطلقاً فرض ہے کتاب کے حکم کے ساتھ، دھونا مطلقاً فرض ہے کتاب کے حکم کے ساتھ، اور نیت سنت ہے خبر کے حکم کے ساتھ۔ نیت، ترتیب، بلا، تسمیہ، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے خبر کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور آپس میں تکرار ضرور کرنا ہے، تکرار کیا کرنا ہے؟ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے قافیہ کا ہے، اعراب کی پہلی قسم بیان کرتے ہیں مفرد منصرف، مفرد منصرف اور جمع مکسر۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفرد منصرف اور جمع مکسر۔ منصرف بالدمع رفعا، حالت رفع دمہ کے ساتھ، والفتح نصبا، حالت نصبی فتح کے ساتھ، والکثرۃ جرا، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ اب مفرد اس کو کہتے ہیں جو واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ منصرف اس کو کہتے ہیں جو منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر صحیح مصنف علیہ الرحمہ نے اس لیے ذکر نہیں کیا، آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ جب بھی مفرد منصرف آیا وہاں پر صحیح کا بھی لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کہ مفرد منصرف صحیح آیا ہے، لیکن ادھر مصنف علیہ الرحمہ نے صحیح کو اس لیے ذکر نہیں کیا، صحیح کی قاعدہ اس لیے نہیں لگائی تاکہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح بھی اس میں داخل ہو جائے۔ صحیح کی قاعدہ اس لیے نہیں لگائی کہ اس میں مفرد منصرف جاری مجرا صحیح بھی اس میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آگے جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں مفرد کی بنا سلامت نہ رہے، جس میں مفرد کی بنا سلامت نہ رہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر منصرف، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر منصرف۔ اب ان کی حالت رفع دمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آئی ہے۔ اب اس میں متمکن کی اور بھی قسمیں ہیں۔ سائل سوال کرتا ہے کہ اس میں متمکن کی اور بھی قسمیں ہیں، لیکن ان قسموں کو اعراب ایک جیسا کیوں دیا؟ ان دونوں کو، ان قسموں کو اعراب یہ کیوں دیا؟ یعنی کہ حالت رفع دمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ، ان قسموں کو اعراب یہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں متمکن کی جو تمام قسمیں ہیں ان ساری قسموں میں جو اصل ہے نا، اصل وہ یہ دو قسمیں، مفرد منصرف اور جمع مکسر، یہ کیا ہیں؟ دو قسمیں۔ اصل اس طرح کے مفرد صحیح ہے تثنیہ جمع کے مقابلے میں، مفرد کیا ہے؟ صحیح ہے تثنیہ جمع کے مقابلے میں، اصل ہے مفرد، اصل ہے تثنیہ جمع کے مقابلے میں۔ آگے منصرف اصل ہے غیر منصرف کے مقابلے میں، غیر منصرف کے مقابلے میں منصرف اصل ہے۔ جمع مکسر منصرف کے مقابلے میں، جمع مکسر منصرف کے مقابلے میں جمع مکسر غیر منصرف اصل ہے، جمع مکسر منصرف اصل ہے، جمع مکسر غیر منصرف کے مقابلے میں، جمع مکسر منصرف اصل ہے، جمع مکسر غیر منصرف کے مقابلے میں۔ لہذا جب اس کا اصل ہونا ثابت ہو گیا، اصل ہونا اس کا ثابت ہو گیا، مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کا اصل ہونا ثابت ہو گیا، تو اصل کو اصل والا اعراب دیں گے، اصل کو اصل والا اعراب دیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کو یہ حالت دی، یعنی کہ حالت رفع دمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ اور حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ سائل سوال کرتا ہے کہ ان حالتوں کو یہ اعراب کیوں دیا، ان حالتوں کو یہ اعراب کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حالتیں اس میں متمکن میں اصل ہیں، مفرد اصل ہے تثنیہ جمع کے مقابلے میں، منصرف اصل ہے غیر منصرف کے مقابلے میں،
جمع مکسر منصرف اصل ہے جمع مکسر غیر منصرف کے مقابلے میں، تو جب ان کا اصل ہونا ثابت ہو گیا تو اصل کو اصل والا اعراب ملے گا نا، اصل کو اصل والا اعراب ملے گا۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو یہ اعراب دیا کہ حالت رفع دمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ اور حالت جری کسرہ کے ساتھ دی، ٹھیک ہے۔ آگے جمع مؤنث، آگے اعراب کی دوسری اور تیسری قسم ہے جمع مؤنث سالم دمہ کے ساتھ، حالت رفع دمہ کے ساتھ، والکسراتی اور کسرہ کے ساتھ حالت نصبی و جری، حالت نصبی و جری کسرہ کے ساتھ یہاں پر آئے گی، حالت نصبی و جری کسرہ کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ آگے غیر منصرف کی حالت رفع دمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری والفتح فتح کے ساتھ، حالت نصبی و جری فتح کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب جمع مؤنث سالم کہتے کسے ہیں؟ نحو میں جمع مؤنث سالم اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف اور تاء طویلہ ہو، جس کے آخر میں الف اور تاء طویلہ ہو، جس کے آخر میں الف اور تاء طویلہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے بالدم والکسرۃ کو ذکر کیا، مختصر کرتے ہوئے بین الصدور کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اصل عبارت کیا ہوگی؟ بالدمۃ رفعا والکسرۃ نصبا وجرا، والکسرۃ نصبا وجرا، ٹھیک ہے، اصل عبارت یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے کہ جمع مؤنث سالم میں حالت جری کو نصب کے، جمع مؤنث سالم میں حالت نصبی کو کسرہ کے تابع کیوں کیا؟ جمع مؤنث سالم میں نصب اور جر دونوں کا ایک ہی اعراب ہے نا، دونوں کا ایک ہی اعراب ہے، تو اس میں نصب کو جر کے تابع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نصب کو جر کے تابع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، جمع مؤنث سالم کیا ہے؟ فرع ہے جمع مؤنث مذکر سالم کی، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم میں نصب تابع ہے، نصب تابع ہے جر کا، نصب کیا ہے؟ تابع ہے کس کا؟ جر کا تابع، نصب کس کا تابع ہے؟ جر کا تابع، لہٰذا یہاں بھی ایسا ہی کیا، یہاں بھی نصب کو جر کے تابع کر دیا، نصب کو کس کے تابع کر دیا؟ جر کے تابع کر دیا تاکہ اصل اور فرع میں مطابقت باقی رہے، یہاں بھی اصل اور نصب کو جر کے تابع کر دیا تاکہ اصل اور فرع میں مطابقت رہے۔ سائل سوال کرتا ہے جمع مؤنث سالم میں نصب کو آپ نے جر کے تابع کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، جمع مذکر سالم میں نصب تابع ہے جر کے، نصب کس کے تابع ہے؟ جر کے تابع ہے، تو وہ اصل ہے، اصل میں نصب جر کے تابع ہے تو فرع میں بھی نصب کو جر کے تابع کر دیا تاکہ اصل اور فرع میں مطابقت باقی رہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، جمع مؤنث سالم کس کی فرع ہے؟ جمع مذکر سالم کی کیا ہے؟ فرع ہے، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم کی کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم کی فرع ہے، تو جمع مذکر سالم میں جس طرح اعراب بالحرف ہے اسی طرح جمع مؤنث سالم میں بھی اعراب بالحرف کو ذکر کرتے، حالانکہ ادھر اعراب بالحرف ہے ادھر اعراب بالحرکت کو ذکر کیا ہے۔ اصل اور فرع میں مطابقت تو نہ ہوئی، اصل اور فرع میں مطابقت تو نہیں پائی جا رہی، کیوں؟ کیونکہ اصل جمع مذکر سالم ہے اس میں اعراب بالحرف ہے، فرع جمع مؤنث سالم ہے اس میں اعراب بالحرف نہیں بلکہ اعراب بالحرکت ہے، تو اصل فرع کے تابع نہ ہوئی۔ تو جواب دیتے ہیں کہ اعراب بالحرف
وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر آخر میں حرف علت ہو، جہاں پر آخر میں حرف علت ہو وہاں پر مسلمون جمع مذکر سالم اعراب بلا آخر میں حرف علت ہے تو اسی وجہ سے وہاں پر اعراب بالحرف دیا، اور یہاں پر آخر میں مسلمات حرف علت نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر اعراب بالحرکت کو ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ آگے پھر بالدمع والفتح، یہاں پر بھی عبارت محذوف ہے، بالدمع رفعا والفتح نصبا وجرا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی غیر منصرف میں جر کو، غیر منصرف میں سائل سوال کرتا ہے کہ یہاں پر بھی آپ نے جر کو نصب کے تابع کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جر کو نصب کے تابع کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ غیر منصرف یہ فرع ہے فعل کی، غیر منصرف کس کی فرع ہے؟ فعل کی فرع ہے، فعل کی فرع ہے، اور فعل پر کسرہ نہیں آتا، فعل پر کسرہ نہیں آتا، تو ہم نے اصل اور فرع میں مطابقت رکھتے ہوئے غیر منصرف پر جر کو، غیر منصرف میں جر کو نصب کے تابع کیا۔ سائل سوال کرتا ہے کہ غیر منصرف میں آپ نے جر کو نصب کے تابع کیوں کیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ غیر منصرف یہ فرع ہے فعل کی، فعل میں کسرہ نہیں آتا، جر نہیں آتی، تو اسی وجہ سے ہم نے ادھر غیر منصرف پر بھی جر کو ذکر نہیں کیا تاکہ اصل اور فرع میں مطابقت پائی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر سائل سوال کر دیتا ہے کہ یہ جو غیر منصرف ہے یہ فرع ہے فعل کی، یہ کس کی فرع ہے؟ فعل کی فرع ہے، تو اس کو اعراب بھی فرع والا دینا چاہیے تھا نا، اس کو اعراب بھی فرع والا دینا چاہیے تھا، حالانکہ اس کو اعراب اصل والا دے دیا، اس کو اعراب بالحرکت دے دی، یہ اصل والا اعراب ہے، اس کو اعراب بالحرف دیتے، اس کو اعراب بالحرف دیتے جو کہ فرع والا اعراب ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تو یہ ہے کہ غیر منصرف فرع ہے فعل کا، اور فعل کا اعراب عام طور پر بالحرکت آتا ہے، فعل کا اعراب عام طور پر بالحرکت آتا ہے، اسی لیے اس کو بھی اعراب بالحرکت دے دی، اس لیے اس کو بھی اعراب بالحرکت دے دیا۔ دوسری بات یہ ہے، جواب یہ ہے کہ یہ ظاہراً تو اصلی اعراب لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ اصلی نہیں ہے بلکہ فرع ہے، کیونکہ دو حالتیں، ایک ہے رفعی اور دوسری نصبی، دوسری حالت نصبی اور جری دونوں کی ایک حالت ہے نا نصبی، تو یہ لگ تو ظاہراً رفعی رہا ہے لیکن فرعاً ہے، حالت رفعی نصبی اور جری جو ہے حالتیں یہ فرعی ہے، ٹھیک ہے نا، فرعی ہے، اصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سائل سوال کرتا ہے جب یہ فرع ہے فعل کی تو فرع والا اس کو اعراب بھی دینا چاہیے تھا، حالانکہ اس کو آپ نے اعراب بالحرکت دی ہے جو کہ فرع والا نہیں ہے بلکہ اصل والا ہے، جو کہ اصل والا ہے۔ تو جواب دیتے ہیں، اس کے ایک جواب تو یہ ہے یہ فعل کے تابع ہیں، فعل پر آتا ہے عام طور پر اعراب بالحرکت، فعل پر کیا آتا ہے؟ اعراب بالحرکت آتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی اعراب بالحرکت دے دی، اس لیے اس کو بھی اعراب بالحرکت دے دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہراً اصلی حالت میں لگ رہا ہے کہ اعراب اصلی ظاہراً لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ اعراب اصلی نہیں ہے بلکہ اعراب فرعی ہے، ظاہراً تو یہ اصلی اعراب لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ اعراب اصلی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں اعراب کیا ہے؟ فرعی ہے، حقیقت میں اعراب کیا ہے؟ فرعی ہے، کیونکہ دو اعراب، ایک رفعی اور دوسری نصبی، نصبی میں حالت نصبی بھی نصب سے آتی ہے اور حالت جری بھی نصب سے آتی ہے، حالت جری میں جو نصب آ رہی ہے وہ ظاہراً تو اصلی لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ اصلی نہیں بلکہ فرعی ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرعی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور دہرانا ہے اور آپس میں دور کرنا ہے، تکرار کرنا ہے اور آگے سے ترکیب اور عبارت ضرور نکال کر آنی ہے، پڑھا سنا قبول۔